अच्छा, आप बताना पसंद करेंगी कि वो डिफरेंस क्या था, अगर जो आपने रिसर्च की, या ऐसा क्या डिफरेंस था? एक तो इनकी किताबों में बहुत जगह इन्होंने नबूवत का किया हुआ है। नबूवत का दावा किया है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी। जी, बहुत जगह, और बहुत ऐसे दावे किए हुए हैं जिस पर मुझे यकीन नहीं होता था, तो इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा बेटा, अब ये हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप कैसे खुश रखे। दोस्तों, मैं आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं SR इस्लामिक ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी बहन की वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जो कि एक बाप और बेटी ने कादियानियत को लानत भेजकर इस्लाम को कबूल किया है। ये अपनी इस वीडियो में बताते हैं कि हमें लोगों ने कहा था कि तुम सही रास्ते पर नहीं हो, तुम्हें इल्म की ज़रूरत है, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, कि जिस धर्म को आप, जिस जमात को आप फॉलो कर रहे हो उसे आप सही से पढ़ लो, तो आप शायद समझ जाओ कि आप सही रास्ते पर नहीं हो। तो हमें खुद भी महसूस नहीं होता था कि हम मुसलमान हैं। हमने फिर किताबों को पढ़ना शुरू किया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की। तो उसकी जो किताबें में उसने नबूवत के जो दावे किए हैं वो हमें सही नहीं लगे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल भी हमें सही नहीं लगी है। फिर हमने कुरान पाक को पढ़ा, फिर हम समझ गए कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता ही सच्चा है। तो हमने फिर इस्लाम को कबूल कर लिया। बाप और बेटी ने इस्लाम को कबूल किया। तो आइए जानते हैं क्या वजूहात रही, कैसे कबूल किया और किन किन परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ा, और अभी ये किस हाल में हैं और कैसे रह रहे हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को। छोटी सी वीडियो आप इस वीडियो के स्क्रीन पर देख सकते हैं। साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। अच्छा फ़हीम साहब, ये बताइएगा कि आपने कादियानियत को क्यों छोड़ा और उसकी वजूहात क्या थी? जी, इसकी वजूहात यही थी कि वो तहकीक जो मैंने की इसके ऊपर, और जो मेरे इस्लाह की गई मुख्तलिफ उलमा से भी, और जो मेरे रिश्तेदार कुछ ऐसे जो मुसलमान हैं उन्होंने उसमें मेरी मदद की। तो उसमें उसकी वजह से फिर मैं तो तहकीक का नतीजा ये निकला कि मैं उस पर तक पहुँचा कि मैंने इस्लाम कबूल किया और इसको कादियानियत को खैरबाद कहा। अच्छा फ़हीम साहब, ये बताइए कि कादियानियत आपके ख़ानदान में कब आई और किस तरह से, और आपको ये इसके बारे में इल्म है कुछ? जी, मेरे जो मामू और जो चचा वगैरह बताते हैं कि हमारे जो दादा और परदादा और परनाना थे वो उन्होंने बैत की थी मिर्ज़ा के हाथ पे। तो वो तो अपने आप को कहते हैं कि हम सहाबा की औलाद में से हैं। तो बड़ा अजीब लगता था मुझे कि सहाबा की औलाद में से होना तो बहुत ही बहुत बड़ी बात है। तो हमारे जो हालात हैं, जो जिस तरह से हैं, वो तो बहुत ही घटिया किस्म के हालात से गुज़रे हैं। तो ये कैसे सहाबा हैं कि जिनके औलाद के ऊपर इस तरह की परेशानियाँ और ज़िल्लत और तबाही और इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इसलिए फिर वहाँ से मैंने आगे आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया, तो पता चला कि ये झूठ है साहब। अच्छा, सहाबा से मुराद ये है कि वो नाउज़ुबिल्लाह जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के जो साथी थे 313, उन्होंने उनका नाम जो है वो जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के साथियों का नाम सहाबा रखा हुआ है। तो आप यानी कि ख़ानदानी तौर पर उनकी औलाद में से हैं, आपको ये बताया गया? जी बिल्कुल, ऐसे ही बताया गया था कि हम उनके औलाद में से हैं। अच्छा, ये बताइए कि कादियानी जमात के अंदर हमने ये देखा है कि चंदे का एक बड़ा इस्तेहसाली निज़ाम है, ज़बरदस्ती धौंस और ज़बरदस्ती से जो है वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे मजबूर हो, लेकिन उसने चंदा ज़रूर देना है। तो उसके हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा चंदे के हवाले से? बहुत बुरा। ये इतना ऐसा है कि एक मतलब ज़बरदस्ती वाली बात होती है कि आपने जो चंदा देना है वो इतना ज़्यादा है कि आपकी अगर हैसियत नहीं भी है तब भी आपने वो लाजमी आपसे कहते हैं कि चंदा दे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप नहीं दे सकते, उनसे कहते हैं कि नहीं है हमारे पास, तो वो ये नहीं करेंगे कि ये ख़त्म कर दिया, वो आपका एक कर्ज चढ़ गया, वो कर्ज चलता जाएगा, वो आपके ऊपर वो बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा। और चंदा भी इतना ज़्यादा होता है कि 16% तकरीबन
جو انسان کی تنخواہ ہوتی ہے اس میں سے 16% اس نے دینا ہی ہوتا ہے ہر حال میں، اور مزید آگے پھر وہ جو اس سے لے کے اس کے بعد پھر اس کی بیوی کے پاس جائیں گے. اب تنخواہ تو ایک ہی آئی نا گھر میں، بیوی علیحدہ تو نہیں کما رہی، وہ تو مارتی جو لے کے آیا وہی ہے. اب بیوی سے لیں گے، اس سے چندہ لیں گے، پھر اس کے وہ بچوں سے بھی لیں گے اتفاق کی صورت میں. تو یہ نظام بہت ان کا جو ہے نا، اس میں کوئی چھوٹ بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہتے کہ وہ جو ہے نا معاف کر دیں گے، ختم کر دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کے اوپر قرض چڑھتا جا رہا ہے. اب ذاتی طور پر جو ہے وہ اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، بہت فرق ہے. ایک ایسی طاقت سی آ گئی. پہلے میں مسجد جاتے ہوئے جھجکتا تھا کہ نماز پڑھ لوں، لیکن اب تو میں بلا جھجک جاتا ہوں. مجھے کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے روکے گا کہ بھی تو جو ہے نا تو قادیانی ہے. اب وہ کہیں گے نہیں، مسلمان بھائی ہے ہمارا. تو اس لیے میں بلا جھجک جاتا ہوں، جا کے نماز پڑھتا ہوں. کسی نے مجھے کوئی نہیں روکا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میرے اوپر. اچھا فہیم صاحب، یہ بتائیے کہ جب آپ قادیانی تھے تو آپ پہ قادیانی جماعت کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز آپ کو دی جاتی تھیں کچھ کام کرنے کے لیے، یا کچھ اس طرح کی کوئی آپ کو ڈیوٹیز لگائی جاتی تھیں؟ جی بالکل، کہتے تھے کہ لوگوں کو بتاؤ، جا کے ہمارے پیغام دیا کرو، لوگوں سے ملا کرو، انہیں بتایا کرو کہ بھئی مرزا صاحب کے بارے میں بتاؤ، اور اس طرح سے. اور یہاں تک ہوا کہ ایک دفعہ میں غصے میں آ کے میں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ جو ہے نا، ایک وہ آئے ان کے عہدیدار، تو وہ مجھے کہتے کہ آپ لوگ جو ہے نا کرو اس طرح. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ لوگ اس کے عہدیدار ہو، آپ لوگ اس کی تنخواہ لیتے ہو، آپ کیا کرو نہ جا کے، ہم کیوں کریں؟ ہم تو ایک عوام کی طرح ہے کہ غریب آدمی، بس یہ تعلق ہے ہمارا. تو وہ آگے سے مجھے کہتے کہ نہیں یہ آپ کا کام ہے کر رہا. تو اس وقت پھر میں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ لوگ جائیں میرے پاس سے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے کرنا، کیونکہ آپ اس سے منسلک ہیں، میں نہیں ہوں. یعنی ان کا کام، عہدیداروں کا کام ہے چندہ لینا اور اس کو کھا جانا. کھا جانا ہے، صحیح کھا جانا. دیکھیں نا، مرزا مسرور جو ہے وہ چارٹرڈ پلینز میں سفر کرتا ہے، اور بڑی بڑی مرسیڈیز اور اس کا پروٹوکول. اور ہم نے کئی قادیانی غریب جو بہت زیادہ ہم نے ایسے دیکھے ہیں، ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. اکثر قادیانی جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اور جو ناانصافیاں قادیانی جماعت میں ہوتی ہیں وہ بھی اس سے بھی ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں. اچھا فہیم صاحب، یہ بتائیے کہ جو قادیانی ہیں، آپ ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میری طرف سے جو میسج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو جس طرح سے مانتے جا رہے ہیں نا، ایک نسل در نسل بات چلتی آ رہی ہے، اگر اس پہ تحقیق کر لیں نا اور اس کی سچائی کو ڈھونڈ لیں تو آپ میں سے کافی جو ہے نا مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فہیم صاحب کی صاحبزادی، جنہوں نے ان کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا. بیٹی، آپ کو سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ بہت خوش نصیب ہیں. اب یہ بتائیے کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا، اور وہ کیا وجوہات تھیں کہ جس کی بنا پر آپ نے اسلام قبول کیا؟ کچھ ہمارے جاننے والے وہ ہمیں کہتے تھے کہ چینج کر لو، وہ لوگ سمجھاتے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے بھی تھوڑا سرچ وغیرہ کیا کہ یہ پتہ لگے کہ کیا ہے. تو جب سرچ کیا تو پتہ لگا کہ بہت سارا ڈفرینس ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے چینج کر لیا. اچھا، آپ بتانا پسند کریں گی کہ وہ ڈفرینس کیا تھا، اگر جو آپ نے ریسرچ کی، یا ایسا کیا ڈفرینس تھا؟ ایک تو ان کی کتابوں میں بہت جگہ انہوں نے نبوت کا کیا ہوا ہے. نبوت کا دعویٰ کیا ہے مرزا غلام قادیانی؟ جی بہت جگہ، اور بہت ایسے دعوے کیے ہوئے جس پہ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا. تو اس وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں. اچھا بیٹا، اب یہ بتائیں کہ قادیانی جماعت میں کیا آپ نے کچھ سرو بھی کیا ہے اس میں؟ ہاں جی، میں وقف نو تھی، اور وقف نو کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جماعت کے لیے وقف ہو جاتے ہو، مطلب آپ ان کے لیے اپنا کام کرنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ فضل عمر ہاسپٹل ہے، وہاں پہ میں نے نرسنگ کی ہوئی ہے. اچھا، یعنی وقف نو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو قادیانی جماعت کے لیے وقف کر دیتے ہیں اس میں. اچھا یہ بتائیں کہ جو قادیانی خاص طور پہ یوتھ ہے، اس کو آپ کیا، کیونکہ یوتھ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کر رہی ہے، یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ کیونکہ یہ سارا مواد سوشل میڈیا پر جائے گا اور قادیانی بھی ظاہری سی باتیں دیکھیں گے، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جو قادیانی یوتھ ہے، ان کو صحیح بات نہیں بتاتے، نہ کتابیں ان کو دکھاتے ہیں اپنی، نہ ان کو ڈیٹیل بتاتے ہیں.
اور باقی لوگوں کے ساتھ ڈسکشن بھی نہیں کرنے دیتے، جیسے نارمل پیپل بھی ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں، جس کی وجہ سے قادیانی بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کہ ہم کیا ہیں، تو ان کو کم از کم نہ پتہ کرنا چاہیے کہ وہ ہیں کیا۔ اب جیسے میں نے پڑھائی کی ہے، اب بھی بلکہ میں پڑھائی کر رہی ہوں اور پیپر دے رہی ہوں بلکہ، تو اسی طرح ان کو بھی چاہیے کہ پڑھائی کیا کریں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار قادیانی جماعت ہے تو یہ کیا ہے، اس پہ کیوں کریں ہم لوگ۔ تو یعنی کہ وہ ریسرچ کریں اور خود سے ریسرچ کریں۔ خود ریسرچ کرنا پڑتا ہے، لوگ نہیں بتاتے، وہ تو بالکل اچھا ہی بتائیں گے۔ ایک تو ان کا چندے کا رہتا ہے، وہ چندہ کرتے رہتے ہیں، اور پڑھائی کے نام پہ وہ کچھ ہے ہی نہیں، بچوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے، آپ کہیں جا نہیں سکتے ہو۔ تو یہ بات ہے کہ وہ ریسرچ نہیں کرتے، کسی سے ڈسکس نہیں کرتے۔ اگر آپ نارمل کسی غیر احمدی کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے ہو۔ اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ آپ نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد آپ کی کیا کیفیات تھیں، اور اس کے بعد آپ اپنے اندر روحانی طور پر کیا تبدیلیاں محسوس کرتی ہیں؟ بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ میں پہلے ایسا لگتا ہوتا تھا کہ نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، تھوڑا ڈفرینٹ لگتا ہوتا تھا۔ اس کے بعد سے اب بہت ریلیکس ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں ہم، کوئی کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہاں ہم عبادت کر رہے ہیں خدا کی، اور لوگوں کا اٹریکٹ بھی اچھا ہو گیا ہمارے ساتھ، بہت ساری چیزیں، دل میں سکون ہو جاتا ہے نا، ایک آپ ریلیکس ہو جاتے ہو۔ ہمارے ساتھ تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک باپ اور بیٹی نے اسلام کو قبول کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے اسلام کو کیسے قبول کیا، کیا وجوہات رہی، کن کن پریشانیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ تو میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں باپ بیٹی کو دین اسلام پر ہمیشہ قائم رکھے، ان کے اسلام قبول کرنے کو قبول اور منظور فرمائے، ان کے بھی اور ہم سبھی کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے، انہیں بھی اور ہمیں بھی 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوستو آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں تو پلیز کمنٹ کریں اور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی گزارش۔